لکھا گیا انجیل بیان 30 باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک پٹیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اسی تو تقریباً 3 مہینے پہلے ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا جس کا نام تھا ببلیکل پرسنالٹیز، بائبل کے کرداروں کے بارے میں، کہ خدا نے کیسے اپنے لوگوں کو پہلے ان کے خاندانوں، ان کے گھروں، ان کے وطنوں سے الگ کیا اور پھر انہیں سرفراز کیا، انہیں برکت دی، انہیں بلند مقام عطا فرمایا، اور ان کی زندگیوں میں کیا کیا چیلنجز آئے، ان کی زندگی کے اندر کیسے کیسے موڑ آئے، ہم نے جانا اور ہم نے تقریباً 12-13 پرسنالٹیز پر میسج سنا، لیکن یہ ساری کی ساری جو تھی وہ پرانے عہد نامہ سے تعلق رکھتی تھی۔ آج کی جو پرسنالٹی ہے اس کا تعلق نئے عہد نامہ کے ساتھ۔ نیا عہد نامہ یسوع مسیح کی اس خوشخبری کو جو پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئیوں کے وسیلہ سے ظاہر کی گئی تھی، وہ ریئلٹی میں ہمیں نظر ہوتی ہوئی، عمل میں آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن نئے عہد نامہ کا آغاز جس شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے اس کا نام ہے یوحنا۔ کیا نام ہے جی؟ یوحنا۔ یوحنا استباغی بھی اس کو کہتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ملاکی جو کہ پرانے عہد نامے کا آخری نبی مانا جاتا ہے، اور اس کے بعد 400 سال، کتنے جی میرے ساتھ بولیں گے؟ 400 سال کوئی نبی بنی اسرائیل کے اندر برپا نہیں ہوا، کوئی نبی بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے نہیں آیا۔ ملاکی نبی پرانے عہد نامہ کا آخری نبی تھا، اس کے بعد 4 سال کا پیریڈ گیا، اس 2 سال کے پیریڈ کو کہتے ہیں ڈارک پیریڈ، یعنی کہ اس میں خدا کی طرف سے کوئی نبی نہیں آیا، تو نبی نہیں آیا تو پھر کلام بھی نہیں آیا، کیونکہ کلام تو نبی نے سنانا تھا، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں 3 خدمتیں تھیں، ایک بادشاہ، ایک کاہن اور تیسرا نبی۔
نبی خدا سے کلام لے کر لوگوں تک پہنچاتا تھا. خدا نے کئی دفعہ کاہن کے ساتھ بھی بات کی ہے اور خدا نے کئی دفعہ بادشاہوں سے بھی بات کی ہے، لیکن اصل کلام سنانے کی جو ڈیوٹی تھی وہ نبی کی تھی. اور ملاکی کے بعد نبی ہے ہی نہیں، نظر نہیں آتا. 400 سال گزر گئے اور ایک نبی برپا ہوا. آفٹر 400 ایئرس ایک نبی آتا ہے اور نبی پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئی کو پورا کرتا ہوا منظر عام پر آتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم یوحنا کی زندگی اور اس کے کردار کے بارے میں جانیں، آئیے یوحنا کی بائیو تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یوحنا کو اسباغ کہا جاتا ہے. اسباغ کا مطلب ہے پانی میں ڈبونا، گوتا دینا. اسباغ کا مطلب ہے، لیکن اسباغی کا مطلب ہے پانی ڈبونے والا، گوتا دینے والا. اور وہ نئے عہد نامہ میں پانی کا بپتسمہ دیتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور یوحنا جو بپتسمہ دیتا تھا، بپتسمہ کا مطلب ہے رنگنا، ڈبونا، پانی کے اندر لے جا کر باہر نکالنے کا عمل. یہ بیپٹزم ہے. یوحنا کا جو انگریزی نام ہے وہ ہے جان، اس کا آئرش نام ہے ایون، اور اس انگلش کے ورڈ جان کا مطلب ہے خدا فضل کرتا ہے. اس کے ساتھ یوحنا کے والدین جو ہیں، یوحنا کے باپ کا نام زکریا اور یوحنا کی ماں کا نام کیا تھا جی؟ کسی کو بتاتا ہے؟ الشبا. زکریا اور الشبا یوحنا کے والدین تھے. لاوی کے قبیلہ سے یہ تعلق رکھتا تھا. خاندان ہارون کاہن کا خاندان تھا. پیشہ کے اعتبار سے یوحنا نبی اور نذیر تھا. بائبلی صرف یہ ہے کہ راہ تیار کرنے والا. اور یوحنا کی کل عمر 32 سال. کتنے دی؟ 32. only 32 years. اور بائبل میں یوحنا کا ذکر 157 ٹائمز ہوا ہے. اب 32 سال کی عمر میں خدا کی طرف سے نبی ہونے کی وجہ سے سخت ٹریننگ تھی اس کی. پیدا وہ زکریا اور الشبا کے گھر میں ہوا ہے اور ٹریننگ بیابان کے اندر ہو رہی ہے. بیابان وہ جگہ ہے جہاں آپ سیکھتے ہیں، جہاں آپ تیار ہوتے ہیں، جہاں آپ خدا کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، جہاں آپ خدا کے قریب جاتے ہیں. بیابان وہ جگہ ہے کیونکہ بیابان میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. بیابان میں کوئی آپ کو تنگ نہیں کرتا، آپ کی سوچیں ڈائیورٹ نہیں ہوتی. تو میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا بیابان کون سا ہے، آپ کا بیابان کون سا ہے. آپ نے ٹریننگ کہاں پہ کرنی ہے، آپ نے خدا کے ساتھ لگن کیسے لگانی ہے، آپ کی بیابانی جگہ کون سی ہے؟ کوٹھری. بھائی کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. اور آپ کو یاد رکھا کریں
بیابان آپ کے گھر کے اندر وہ جگہ ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، جہاں آپ کو کوئی تنگ نہ کرے۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ ہو اور آپ کا خدا ہو، بولا کوئی جگہ ہو ایسی، کوئی جگہ رکھے۔ اور میں آپ کو یاد کرا دوں، آپ نے ایک جگہ رکھی تھی اور اسے اسٹور بنا دیا ہوا ہے، چینج کریں اس کو، یہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے حکم ہے، چینج کیجئے۔ اپنے گھروں میں جگہ جو مخصوص کی گئی ہے اس جگہ کو دعا کا گھر بنائیے۔ نہیں ہے جگہ تو اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کریں، اپنے گھروں کے اندر خدا کا مذبح لگائیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کو بہت سارے کھڑے کھڑے کے خادم کہیں گے پکی کے آپ اپنے گھر میں دعا کر لیا کریں، ہم آپ کو آ کے یہاں پر برکت دے دیا کریں گے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت، بولو صحیح، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں خدا کا خادم آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اپنے گھروں میں خدا کو ویلکم کیجیے، اپنے گھروں میں مذبح لگائیے، اپنے گھروں میں جگہ مخصوص کیجیے، لیکن اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنی بیویوں کو لے کر خدا کے گھر میں آئے تاکہ خاندانی برکت پائے، تاکہ آسمان یہاں سے کھلے، خدا کا کلام آپ تک پہنچے، خدا کی برکت آپ تک پہنچے، بولے ہاللیلویا۔ اور یوحنا بیابان میں تیار ہوا کیونکہ تین اناجیل جو ہے متی کو چھوڑ کر، مرکز، لوکا اور یوحنا، ان تینوں اناجیل کا آغاز یوحنا کے ذکر سے ہوتا ہے، اور پھر متی بھی اس کا ذکر کرتا ہے لیکن وہ تیسرے باب میں جا کر کرتا ہے۔ وہ تیسرے باب میں یوحنا کا ذکر کرتا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا۔ اب یوحنا کی شخصیت جو ہے وہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کیسی ہوگی، ذرا دیکھیے تیسرے باب کی پہلی ہے، اور ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا۔ کہاں سے آیا؟ کدھر سے آ گیا بھائی؟ یہ بیابان میں بلند آواز کر کے پکارنے لگا۔ یاد رکھیے آپ سب کلام سنائیں، آپ بیابانی ہوں گے، لوگ کلام سننے کے لیے آ جائیں گے، بولے ہاللیلویا۔ آپ آواز خدا کی سنائیں، کلام کا سنائیں، آپ کے پاس سننے والوں کی کمی نہیں ہوگی، آپ کو طرح طرح کی بازی گریاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو شوندے بازیاں نہیں کرنی پڑے گی، ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ صرف سچائی کے ساتھ خدا کا کلام سنائیں اور باواز بلند سنائیں، آپ کے پاس لوگ سن والے رہیں گے اور برکت پا کر جائیں گے، بولے ہاللیلویا۔ یوحنا بیابان میں آواز بلند کر رہا ہے، یہودیہ کے بیابان میں یہ بیابان میں منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور پھر یسایہ کا حوالہ دیا گیا، یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ راہ ہموار کرنے والا نبی ہے، یہ راہوں کو سیدھا کرنے والا ہے، اونچ نیچ کو درست کرنے والا ہے، ریپیئرنگ کرنے والا ہے، تاکہ جو راہ وہ تیار کر دے گا اس پر گزر کر نجات دہندہ تک پہنچا جا سکے، بولے ہاللیلویا۔ نجات دہندہ تک پہنچنے کا راہ تیار کرنے یوحنا آیا، اور یوحنا کا یہ کردار یسایہ نے 750 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آئے گی،
اور یہ بات 400 سال بعد سنی گئی. After 400 years ملاکی آخری نبی تھا. اس کے بعد اب 400 سال بعد تھک گئے کام. خدا کی آواز نہیں آ رہی, کوئی نبی برپا نہیں ہو رہا, کوئی خدا کی باتیں, کوئی مکاشفہ نہیں جاری ہو رہا. او بنی اسرائیل کے کان تھک گئے. اور پھر یوحنا آیا خدا کے وعدے کے مطابق. یوحنا آیا اور بیابان میں آیا اور پھر پکارنے والے کی آواز بلند, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی اسی میں آ گئی. توبہ کرو. اور یہ یاد رکھے آج بھی جب ہم توبہ کرنے کے لیے کسی کو کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ برا؟ ایمانداروں کو تو اچھا لگتا ہے, پر غیر ایماندار اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں. اگر جب فرق تو بڑا آیا سانو پتہ دینا ہے نا. توبہ کا پیغام سنتے ہی اکثر لوگوں کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے بھائی جی مجھے پتا تسی کی دے اگلے کی غلطیاں اگلے کو پوائنٹ کرنے کے لیے یاد ہو جاتے ہیں, جبکہ خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں. یاد رکھیے بیابان میں, بیابان اکیلی جنگل والی جگہ ہے, اور میں اس بیابان کو جس میں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا, جہاں پر یوحنا تعلیم دیتا تھا, میں اس جگہ کو 7-8 دفعہ دیکھ چکا ہوں خود جا کر. پورے جارڈن میں سب سے زیادہ گرمی والا ایریا جو ہے وہ بیابان ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا جہاں پر منادی کرتا رہا وہ جگہ ہے, اور میں 7-8 دفعہ اس جگہ پر جا چکا ہوں خود. یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سارا ایریا جہاں پر وہ منادی کرتا تھا, جہاں پر وہ بپتسمے دیتا تھا, وہ سب کی جگہ میں دیکھ کر آیا, خود دیکھ کر آیا. ابھی تو بڑا مشکل ہے, رڑا میدان, بیابان, دور دور تک جنگلی جانور. اور یاد رکھیے خدا اپنے خادموں کو, بولیے گا میں پیچھے میں نے کیا کہا, خدا اپنے خادموں کو ہمیشہ سخت زمین پر بھیجتا ہے. جہاں چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں, جہاں مسائل زیادہ ہوتے ہیں, جہاں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں, جہاں پر ٹینشنیں زیادہ ہوتی ہیں, جہاں مخالفت زیادہ ہوتی ہے, جہاں پرابلم زیادہ ہوتی ہے, جہاں چودھری زیادہ ہوتے ہیں, جہاں ٹھیکیدار زیادہ ہوتے ہیں, جہاں پر طرح طرح کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھتے ہیں وہ ہوتے ہیں, جہاں پر طرح طرح کی پرابلمز آپ کے لیے کھڑی انتظار کر رہی ہیں. خدا اپنے لوگوں کو ایسی جگہوں پر بھیجتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ رکاوٹیں, یہ پریشانیاں, یہ ٹینشنیں, یہ آزمائشیں, یہ مخالفتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی, کیونکہ یہ میرے نام سے میرا کلام لے کر جائیں گے اور ان ساری کی ساری رکاوٹوں کو عبور کر جائیں گے. اور یہ اس وقت آیا جب فریسی اپنے عروج پر تھے اور لوگ رٹی رٹائی باتیں سن کے آ چکے تھے. پر یوحنا نے کہا توبہ کرو. لوگوں نے کہا یہ تو کچھ نیا ہے, اسی لیے کیونکہ وہ ڈر کر, دبک کر, سہم کر نہیں, اختیار کے ساتھ کلام کرتا تھا, کیونکہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا. اور اس نے بیابان میں منادی کرنا شروع کی اور لوگ شہروں سے بیابان میں جا کر بپتسمہ لینے لگے. بولے ہاللیلویا. مطلب یہ آپ کے پاس پہنچ جائے اگر آپ کے منہ میں خدا کا کلام ہے. اور یوحنا راہ تیار کر رہا ہے. یوحنا کو کی خدمت کو آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی مثال سناتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوتا یہ جو شاہی
بادشاہ ہوتے ہیں نا، دیکھو ٹی وی میں دیکھا ہے نا، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، بھائیوں کیسے کپڑے پہنتے ہیں، لاؤتے یا شلیل دے؟ بادشاہ ارغوانی کپڑے پہنتے ہیں۔ ارغوانی کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ ڈاک، ڈاک نارنجی، ڈاک نیلا، ڈاک لال، اور بڑی خوبصورت پوشاک ہوتی ہے بادشاہ کی۔ اور بادشاہ جب اپنے دربار کی طرف آتا ہے تو اس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ ابھی بادشاہ دربار میں پہنچا نہیں ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص دروازے پر کھڑا الرٹ کرتا، اور الرٹ کرتا ہے بلند آواز سے۔ کون سی آواز سے؟ بلند آواز سے۔ اور اکثر وہ کہتا ہے با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، ہے نا؟ ایسے کہتا ہے، الرٹ کرتا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ آگے پھر لمبی رات کر کے کہتا ہے بادشاہ سلامت فلاں 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 تشریف لاتے ہیں، اور سارا دربار کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے۔ صبح سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وزیر سیدھے ہو کر اپنی اپنی چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں، اور بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں۔ اگر وہ دربان آواز نہ لگائے تو کیا ہوگا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بادشاہ سلامت، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور ٹیڑے میڑے بیٹھے لوگ ٹیڑے میڑے بیٹھے رہ جائیں گے۔ سپاہی کوئی فون پہ گلا کر رہا ہوئے گا، کوئی گپا مار رہا ہوئے گا، کوئی ناشتے میں کھاتا ہوئے گا، ہے نا، ویلے بیٹھے، لیکن اس آواز دینے والے نے سب کو کر دیا، میرے صاحب تمہیں بولے تو صحیح، کیا کر دیا؟ الرٹ کر دیا۔ بھائی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح 400 سال گزر گئے تھے، کوئی نبی نہیں تھا، تو یوحنا بپتسمہ دینے والا بیابان میں پکارتا ہے اور کہتا ہے توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، یعنی کہ یسوع مسیح نجات دہندہ آ گیا ہے، آنے والا ہے، تمہارے درمیان میں ہے۔ اللہ اکبر، توبہ کرو۔ پنجابی تجھے کہیے تھے تو یہ نہ کی کہہ رہے تھے، بندہ بن جاؤ، اپنی کمیاں گھاٹے ختم کر دو، وہ راہ کو تیار کرنے آیا ہے۔ راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، جو اونچ نیچ ہے، جو پرابلمز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو سیدھا کرے تاکہ بادشاہ سلامت اس راہ پر گزرے اور کلیسیا سے ملے۔ یہ ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی آواز، جو آج بھی گھر گھر، چرچ خادم کے وسیلہ سے پہنچ رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، بادشاہ پہلی آمد کے لیے نہیں، بادشاہ دوسری آمد کے لیے تیار کھڑا ہے، اور وہ اپنی کلیسیا کو لے جانے کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے۔ یوحنا یسوع مسیح کی خوبصورت آمد سے پہلے راہ کو ہموار کر رہا ہے۔ اور پھر یوحنا کا پہناوا کیا ہے؟ سنیے، چوتھی آیت دیکھیے، یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے، کیا جی؟ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں
اور جنگلی شہد. جی کیا تھی جی؟ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتا تھا اور چمڑے کا پٹکا ہر وقت کمر سے باندھے رہتا تھا. ذرا امیجن کریں کیسا ہو رہتا بھی بیابان میں ہے. وال کوئی بڑے چھوٹے نہیں ہوتے، وال بھی بڑے ہوں گے، داڑھی کچھ بھی بدیاں ہوں گی، اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنی ہے، پٹکا چمڑے کا پہنا ہے. کھا کی دیا کیا تھا؟ چلو شہر سے بڑی مدد ہی کر رہے، شہر تو بڑا کمال ہے. ٹڈیاں کی ہوئی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیڑیاں ٹڈیاں جہاں سارے گھر سے نظر آتی ہیں مار دیتے یہ نگ کھا جاتا تھا. کیا خیال ہے؟ میں نے اپنی خدمت کے اوائل میں اس پر بڑی اسٹڈی کی. اس کے بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں، ان ٹڈیوں کے بارے میں بہت ساری اسکول آف تھاٹس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر ایک درخت تھا جس کے اوپر پھلیاں لگتی تھی، اس کو خیار شمبر کہتے تھے، اور ان پھلیوں کے اندر مٹر کے ٹائپ کی وہ پھلیاں ہوتی تھی، اس کے اندر سے میٹھا کچھ رس نکلتا تھا اور دانے نکلتے تھے، انہیں ٹڈیاں کہا جاتا تھا. یہ بڑے عرصے تک میں یہ مانتا رہا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میں جب اس علاقے میں خود جا کر ہو کر آیا ہوں تو وہاں پر ایسا کوئی درخت نہیں پایا جاتا، وہاں پر ایسا نہیں تھا. پھر ایک دن خدا نے میرا ذہن کھولا اور خدا نے مجھے اپنے کلام کے وسیلہ سے سکھایا کہ یہ ٹڈیاں ہیں کیا. ذرا آئیے احبار کی کتاب میں آئیے، احبار 11واں باب نکالیے. پرانے عہد نامہ میں احبار 11واں باب، شاباش. احبار 11 کی 22 میں دیکھیں. 20 سے پڑھتے ہیں. اور سب پردار رینگنے والے جاندار جتنے 4 پایوں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہے. نہیں کہانی ٹھیک ہے، مگر پردار رینگنے والے جانداروں میں سے جو 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں تم ان جانداروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندنے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں. اب سنیے گا 22 میں وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہے ہر قسم کا سلاخ اور ہر قسم کا جھینگر اور ہر قسم کا ٹڈا. جب یہ بس احبار 11واں باب اس کی 22 آیت میں رسائی تو ذہن کھلا کہ واقع ہی یوحنا بپتسمہ دینے والا کوئی فروٹ پھل ٹڈیوں کے نام والا نہیں، اصلی ٹڈیاں ہی کھاتا تھا، لیکن روسٹ کر کے کھاتا ہے. بولے ٹڈیاں ساڑھے دن چلتا ہے ٹھیک ہوندیوں نو کی روسٹ کیتا جاتا ہے، بٹ کچھ نہ کچھ ہوگا نا، کسی طریقے سے کھاتے ہو گے نا. چائنیز آج بھی کرتے ہیں، وہ شہد کے اندر ڈال دیتے ہیں، پورے کھا جاتے ہیں. تو ان ٹڈیوں کا کھانے کا خداوند کے کلام میں حکم دیا گیا ہے. تو یوحنا جو تھا وہ جنگلی شہد کھاتا تھا اور جنگلی ٹڈیاں کھاتا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے وہ ہر وقت انجیل سنانے کے لیے تیار. توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ گئی ہے. اونٹ کی کے بالوں کی پوشاک پٹکا پہنے رہتا تھا ریڈی، کیونکہ وہ کام کرنے کے لیے آیا تھا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ خدا کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا، کیونکہ وہ راہ تیار کرنے کے لیے آیا تھا. اس کا کام سخت تھا کیونکہ اگر راہ تیار نہ ہوتا تو
بادشاہ یسوع کے گزرنے سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والا راہ تیار کرا. آئیے اس کے کردار کے بارے میں دیکھیں. یوحنا کی عمر میں نے کتنی بتائی؟ کتنی؟ کوئی ہے 32 سال تک؟ Anybody? 32 years now. کوئی لڑکوں میں سے 32 سال کا کوئی نہیں؟ 35 رہا تو 30 رہا. تسی نے بہت ہی کام چل رہے مانتے نہیں ہوئے. ادھر بھی منن دے ادھر کدھر من رہے. 32 years, very young. جوش سے بڑا، روح سے بڑا. اور اس کی سب سے بڑی جو خاصیت تھی وہ نڈر تھا، بولڈ تھا، بولتا تھا، لحاظ نہیں کرتا تھا. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے کسی غلط چیز کو ٹھیک نہ کیا تو میری تو ڈیوٹی یہی ہے، تو پکڑا جاؤں گا. تو اسے ہر غلط چیز کے بارے میں بولا اور لوگوں نے قبول کیا اور پھر توبہ کا بپتسمہ بھی لیا. اللہ کو اس وقت کا بڑا پاورفل شخص تھا روحانی طور پر. اس وقت اس کی کارنامے میں کیا کیا تھا جی؟ سب سے پہلے وہ فریسیوں اور صدوقیوں کو سانپ کے بچے کہتا ہے. اس وقت کے مذہب کے ٹھیکیداروں کو ڈائریکٹ ہو کر کہتا ہے سانپ کے. یہ ریڈی تھی، ایسے نہیں کہا جا سکتا. یہ کوئی بڑی آپ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے نا رنگ اس کی، وہی کہہ سکتا ہے سانپ کے بچوں. پھر اس کا دوسرا بڑا کارنامہ کیا تھا؟ وہ وقت کے بادشاہ، یہ جو فریسی تھے بڑے بادشاہ لوگ تھے، ان کے خلاف بولنا بڑا اوکھا کام تھا، لیکن یہ بولتا تھا. اور پھر وقت کا بادشاہ ہیرودیس اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے گناہ پر انگلی رکھی. کہتا ہے تو نے اپنے بھائی کی بیوی کو اپنی بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے، تو غلط کر رہا ہے. عزیزوں، وہ آپ خدا کے خادم اور مولا آپ سے جائے نا، نہ گناہ کے خلاف، نہ شراب کے خلاف، نہ جادوگری کے خلاف، نہ آپ کسی غلط چیز پر انگلی رکھے، تو پھر آپ خدا کے خادم نہیں. پھر آپ اپنا دم ٹپا رہے ہیں. یاد رکھیے خدا کے خادموں، ہمیں ابلیس کے ہر کام کے خلاف بولنا ہے. ہمیں ابلیس کی ہر چال کو فیل کرنا ہے اور کلیسیا کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کلیسیا کو بتانا ہے. اور میں ہمیشہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہتا ہوں اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کلیسیا کو بتائے گا کون؟ کیونکہ یہ بھیڑے جو 300-400 ہے یہ تو میرے ذمہ ہے. تو میں نے کسے بتانا؟ اس لیے سالٹ آف دی چرچ کے پلپٹ سے انجیل سنائی جاتی ہے تاکہ زندگیاں بدلے اور خدا کی کلیسیا میں اضافہ ہو. وقت کے بادشاہ کو سیدھا ہو گیا ہے نا مدر کی بات. وقت کے بعد میرے خلاف کوئی ڈانگا لے کے نہیں پیا ہوا، تو نہ ہی مجھے کوئی میرے خلاف سامنے ہو کر آج تک آیا ہے. لیکن میں نے جب بھی انجیل سنائی ہے، انجیل کا کوئی نہ کوئی خاص نقطہ لوگوں تک پہنچا اور لوگوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. میں روایات کے خلاف بہت کرتا. ہم نے اپنے چرچ میں تعلیم دی کہ میموریل سرور پر ملیدار کھانا بولو صحیح نہیں کھائیں گے. تو کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟
کرتے ہیں کلیسے میں سے؟ بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت سارے نہیں ابھی کرتے، کر دیں گے کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے کہا جب آپ کسی برک والے گھر جائیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی لفافہ ہو جیسے برتھڈے پہ جاتے ہوئے ہوتا ہے، پھر میں نے کہا اور 10 کی جان چھٹو اور 10 روپے کا لوٹ مارنے نے، آپ کی برکت آپ تک نہیں آ رہی ہے، اچھا دیا خدا کو دیجیے۔ اور اب میں خوشی کی خبر سنانے لگا ہوں، کلیسیا ہمارے چرچ کی اور بہت ساری کلیسیا اس بات کو مان کر خوشی منا رہی ہے، لیکن بہت سارے لیڈر اور ٹھیکیدار اس بات کے بڑے خلاف ہیں۔ پاکستان کی کیا بات کرتے ہیں، اس کو غلط رنگ دیتے رہے۔ میں تو چیز سناؤں گا، بولے ہاللیلویا۔ یاد رکھیں، انجیل سنانے کے لیے آپ کے اندر پیشن ہو، انجیل سنانے کے لیے یوحنا جیسا جذبہ چاہیے۔ اور صاحب کے ہو، اس نے جتا دیا کہ ہمیں غضب سے ہو، وقت کے طاقتور ترین لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عزیزو، یوحنا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں میدان و کر انجیل سنانی ہے۔ ہاللیلویا۔ یوحنا پرانے عہد نامہ میں ایک نبی کو گزرا ہے جس کے اندر ایسا ہی پیشن تھا، وہ وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، خدا کے کلام کو سنا، اور اس کی ایک خاصیت تھی، اس نے 3 سال برہنہ خدا کے کہنے کے مطابق برہنہ خدمت کی، بغیر کپڑوں کے۔ تو جانتے اس کا نام کیا تھا؟ اینی باڈی؟ جی بابا سے بلند بتائیں گے کون تھا؟ یسایہ نبی، اور اس مسل ایلیا، یہ لوگ تھے جو وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ جو ایلیا تھا، ایلیا کے اندر بڑی آئی اور وہ بڑی زبردست خدمت کر کے گیا، خدا نے زندہ اٹھا لیا ایلیا، اور جہاں سے ہوا میں اڑ کر عاقبت کے بگولے میں گیا۔ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہوئی جہاں سے ایلیا فلائی کر کے گیا، وہ جگہ میں خود دیکھ کر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ذرا ملاکی نبی کی کتاب میں آئیے ذرا جلدی سے، پرانے عہد کی آخری کتاب، 4واں باب، آخری باب، یعنی کہ بائبل مقدس کا آخری باب، اس کی 5ویں آیت ہے۔ لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیش تک میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ کس کو بھیجوں گا؟ ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور پھر آئیے متی 11واں باب، اس کی 5ویں آیت دیکھیں۔ اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اور عزیزو، ایلیا ایسی دلیری سے کام کرتا، ایسی دلیری سے کام کرتا، کیونکہ پرانے عہد نامہ کے ایلیا کو نئے عہد نامہ کے یوحنا بپتسمہ دینے والے میں دیکھا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ 15ویں آیت بھی ذرا دیکھ لیجیے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا۔ سو میرے عزیزو، یہ بپتسمہ جو وہ دیتا تھا وہ یسوع نے بھی دیا، اور بپتسمہ دینے کا طریقہ یوحنا نے خاص طور پر ہمیں سکھایا، پانی میں ڈبونا اور نکالنا، مرنا اور زندہ ہونا، رنگنا اور پورے طور پر اقرار کرنا۔ یہ یوحنا کی طرف سے ہمیں
खूबसूरत एक और मिलता है। और फिर अगर आप यूहन्ना 30 बाब उसकी 30वीं आयत देखें, वो यीशु मसीह की प्रेरित करता हुआ हमें नजर आता है। हालांकि इतना पावरफुल शख्स है, उस वक्त उस दौर में हर शख्स उससे मिलने के लिए बेताब था, लेकिन वो क्या कहता है? यूहन्ना 3:30 में लिखा है, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये है यूहन्ना, पावर होते हुए, इख्तियार होते हुए यीशु को क्या कह रहा है? मैं घटूं और तू बढ़े। ये ईमानदारों अपने अंदर रवैया रखना है। अगर आज खुशहाली आ गई है, अगर आज बरकत आ गई है, अगर आज आपके पास बरकतें हैं, नेमतें हैं, पैसा है, तो फिर ये ना कहिए कि ये सब कुछ मेरी मेहनतों का नतीजा है, या मैं बड़ा तेज हूं, या मेरे अंदर बड़ी कोई लियाकत है कि ये वो बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि उसी ने मुझे आज सरफराजी बख्शी है। बोले हालेलुया। क्या करें? ये गाड़ियां, ये मोटरसाइकिलें, ये बैंक बैलेंस, ये सब उसी की तरफ से मोहब्बत का इजहार है, और वो आपको और मुझे इस काबिल करता है कि हम उसकी नेमतों से आसूदा होकर बरकत पा सकें। तो मरकज़ 11 की साथ में भी देख लें, वो किस तरह यीशु मसीह की प्रेजिंग कर रहा है। मरकज़ 1 की 7 में लिखा है, और यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता, और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था, और ये मुनादी करता था। क्या मुनादी करता था? कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है, मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बदला दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। मेरे अजीजों, यूहन्ना हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी हैं खुदा की तरफ से है, और आपके मुंह में शुक्रगुजारी भी उसी की होनी चाहिए। आपके मुंह में उसी को क्रेडिट देना चाहिए, ताकि अपनी जात पर फख्र करते हुए हम खुदा की नेमतों को भूल जाएं। और मेरे जीरो आखिरी बात आपके साथ करने लगा, यूहन्ना के लक़ब जो अंजील के अंदर है वो आप तक पहुंचा देता हूँ। यूहन्ना को पुराने अहदनामे वाला एलिया कहा जाता है, फिर यूहन्ना को जलता और चमकता हुआ चिराग कहा जाता है। तीसरा, दुल्हा का दोस्त। चौथा, नसीर। सातवां, औरतों में होने वालों में सबसे बड़ा। और आठवां, बपतिस्मा देने वाला। मेरे अजीजों, हम सब खुदावंद के बंदे और बंदियां हैं। आओ अपने आप को तैयार करें, ताकि नए सिरे से पैदा होने के लिए अपने आप को पानी के बपतिस्मा के लिए तैयार करें। और पानी के बपतिस्मा से पहले हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि अब हम यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं लेंगे, अब हम यूहन्ना का बपतिस्मा हरगिज़ नहीं लेंगे। हम अब बाप और बेटे और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे, ताकि उसकी कलीसिया का हिस्सा बने। यूहन्ना राह तैयार करने के लिए आया था, और आज भी कलाम राह तैयार कर रहा है, ताकि हम उस बादशाह तक पहुंचे और उस बादशाह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। आइए हम सब